اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت ساروں کی یہ تمنا ہے کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دے، اور یہ ان کے اپنے دلی حسد کی بنیاد پر ہے۔ حق کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد بس آپ درگزر کرتے رہیے اور معاف کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، اور تم اپنے لیے جو بھی خیر آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر، وہ تمام باتیں دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں اور اہل کتاب کا، ان کے حسد اور ایمان والوں کے سلسلے میں نفرت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق دونوں اللہ کے نبی رہے۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جاری و ساری فرمایا۔ ہزاروں سال تک ہزاروں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آتے رہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ادھر بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، ادھر نبوت کا سلسلہ جاری رہا، تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبوت کے ٹھیکیدار، نبوت کے حقدار اصل ہم ہیں۔ اب آخر میں بنی اسماعیل میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سید الانبیاء تشریف لائے۔ ان کو اس پر حسد ہوا کہ نبوت کے حقدار ہم، نبوت کے ٹھیکیدار ہم۔ اب آپ کے واسطے سے اہل عرب کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین ہدایت اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس عظیم شریعت کا پاسبان بنایا جو سید الانبیاء اور سید الخلائق کہلائیں۔ جیسے ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حسد تھا، ایسا ہی انہیں یہ بھی حسد تھا کہ یہ اہل عرب جو ضلالتوں اور گمراہیوں میں مدتوں سے بھٹک رہے ہیں اور جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، کفر اور شرک کے دلدل میں مدتوں سے بلکہ صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں، آج وہ ہدایت کے روشن چراغ کیسے ہو گئے، اور ان کو اتنی عظیم شریعت کے پاسبان کیسے کہلائیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے ان کے اصحاب کیسے کہلائے۔ اس پر ان کو حسد تھا، ان کو اس پر حد درجے جلن تھا، چنانچہ وہ دلی تمنا کرتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ اس مذہب سے پھر جائے اور دوبارہ وہ جس کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جس کفر کے سمندر میں مدتوں سے غوطے لگا رہے تھے، آئندہ بھی وہ اس دلدل میں پھنسے رہے، شرک اور کفر کے تاریکیوں میں بھٹکتے رہے جیسا کہ وہ اس سے پہلے بھٹکتے چلے آئے ہیں۔ یہ ان کی دلی تمنا تھی۔ ظاہر کبھی اپنے آپ کو ان کا بہت ہی مشفق و مہربان بنا کر پیش کرتے اور یوں کہتے کہ ہم تمہارے سلسلے میں ہمیشہ اچھی تمنا رکھتے ہیں کہ تم راہ راست پر آئے، تم صحیح طریقے پر تم چلے، لیکن یوں کہتے یہ دین جو تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ دین نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کے سلسلے میں آیا ہے۔ ہم اس کو اس طرح نہیں پاتے جس طرح ہم اپنی کتابوں میں جیسا جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دین جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ دین جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ دین نہیں ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ رسول نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں جن کا تذکرہ ہے۔ اس طرح پیش کرتے اور پھر کہتے کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا، یہ دین اچھا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچے ہوتے تو ہم تم سے پہلے ان کی پیروی کرتے۔ اس طرح گویا وہ باتیں بنا کر صحابہ کرام جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کرام جو ان کے اس مکر اور جھوٹ کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن کبھی
بے خیالی میں ان کو اس طرح کا خیال آتا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا کہ کسی نہ کسی طرح پھر دوبارہ کافر بنا دے۔ اور پھر آگے فرمایا حسد من عند انفسہم، یہ کوئی ان کے کوئی ہمدردی، خیر خواہی یا تمہارے طرف تمہارے لیے کوئی بہتری کے جذبے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محض ان کے دلی حسد کی بنیاد پر یہ ان کی تمنا ہے۔ اور پھر مزید آگے فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، یہ بھی نہیں کہ ان کے سامنے حق بات واضح نہیں ہوئی، اور یہ بھی نہیں کہ یہ کسی جہالت کی، نادانی کی بنیاد پر یا عدم واقفیت کی بنیاد پر اس طرح ان کی تمنا ہے، بلکہ یہ وہ سب جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جو شریعت آپ نے پیش کی وہ صحیح شریعت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، یہ تمام باتیں ان پر واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی یہ تمنا ہے۔ اللہ اندازہ لگائیے کہ اہل کتاب جن کو اللہ کی طرف سے دین ملا، شریعت ملی، اور وہ جانتے، آخرت کو جانتے، اللہ کے ذات عالی کا علم تھا، اور ان کو تمام باتوں کا علم تھا، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانتے، لیکن اس کے باوجود کیا تمنا تھی کہ یہ جو کافر تھے پھر کفر میں پڑے رہے۔ حسد کی آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں باوجود اس کا علم ہونے کے کہ یہ چیز حق ہے، برحق ہے، لیکن اس کے بعد بھی آدمی جب حسد کی آگ میں جلتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے سچ نہیں بلکہ جھوٹ نظر آتا ہے، اس کے لیے سچائی بھی ایک فریب دکھتی ہے، اور انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ یعنی کس طرح کی تمنا کرتا ہے، کس طرح کی تمنا کرتا ہے۔ یہ انسان اندازہ لگائیے کہ اہل کتاب کو یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کس طرح مسلمانوں کے سلسلے میں جذبہ رکھتے تھے کہ وہ کسی طرح کافر بن جائے۔ تو یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بہت زیادہ امت کو ڈرایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، کہ تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے سلسلے میں فرمایا کہ دب علیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد، کہ تمہارے اندر پچھلی قوموں کے جو امراض ہیں وہ بھی تمہارے اندر آئے ہیں، اور وہ کہا کہ وہ حسد ہے اور ایک دوسرے کی نفرت ہے۔ حسد کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایاکم الحسد، کہ تم حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسا راکھ کر دیتا ہے، ایسا جلا کے رکھ دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ لا یستم فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ ایک ایمان، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو حسد انتہائی خطرناک چیز ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ زوال النعمتی عن المنعم علیہ، کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اس کے بھی الگ الگ درجے بتلائے ہیں، چاہے وہ نعمت اس کو حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تمنا کرنا کہ اللہ نے اس فلاں شخص کو جو نعمت عطا کی ہے، اللہ اس نعمت کو اس سے ہٹا لے، اللہ اس کو نعمت کو چھین لے۔ حسد انتہائی سنگین گناہ ہے۔ حسد وہ گناہ ہے کہ انسان بندے سے نہیں بلکہ خدا سے گویا کہ ایک طرح کا وہ مقابلہ کرتا ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی اور یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کو کیوں حاصل ہوئی، اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، تو گویا اللہ کا وہ مقابل میں اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ کے مد مقابل آتا ہے۔ اس لیے حسد وہ گھناؤنا، وہ حسد وہ سنگین اور انتہائی وہ مکروہ عمل ہے جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا اور اس کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے اول گناہ سرزد کروایا کہ اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار۔ جب اس نے اس ملعون نے جب دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ مسجود ملائکہ بنائے گئے تو حسد کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس حسد کی آگ میں۔ تو سب سے پہلا گناہ یہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ حسد ہی کا وہ سنگین، حسد ہی وہ سنگین جرم ہے، حسد ہی وہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے جس نے دھرتی پر سب سے پہلے انسان کا ناحق قتل کروایا۔ قابل نے حابیل کو محض اس وجہ سے قتل کیا کہ میرے مقابلے میں اس کو ایک خوبصورت بیوی کیسے حاصل ہو رہی۔ حسد ہی نے قوموں کو اجاڑا اور برباد کیا۔ حسد ہی کی وہ آنکھ ہے جس نے یہود و نصارہ
اہل کتاب کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنایا، اور یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ ایک باپ جیسے اپنے بیٹے کو جانتا ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، خود بھی ایمان نہیں لایا، اور اپنی قوم کے گمراہ، اپنی قوم کے گمراہ کرنے والے پیشوا اور رہبر بنے، اور نہ صرف ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اور اربوں انسانوں کو جہنم کا ایندھن بناتے چلے گئے، بنایا اور بناتے چلے جا رہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کا حسد ایسا خطرناک ہوتا ہے۔ ابو جہل کو ابو جہل اسی حسد نے بنایا۔ قرآن کہتا ہے بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ تو حسد اتنی خطرناک چیز ہے۔ آج امت میں یہ حسد کی بیماری ہے جس نے امت کو برباد کر کے رکھا ہے۔ دینی یا دنیاوی سیادت اور قیادت کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جس میں حسد کی آگ نے امت کو برباد کر دیا ہے۔ دنیاوی سیاست کے معاملے میں لے لیجئے، کوئی اگر نیا اس میدان میں قائد اور رہنما آتا ہے تو پرانے اس میدان کے کھلاڑی آپس میں تمام رنجشوں کو بھلا کر، آپسی اختلاف کو ختم کر کے پورے متحد ہوتے ہیں اس کے خلاف، اور اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ایسے دینی قیادت اور سیادت کا معاملہ ہے کہ جو پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس میدان کا اصل کھلاڑی، اس میدان کے اصل رہبر و رہنما بتلاتے ہیں، جب کوئی نوجوان، کوئی سچا قائد اور کوئی ملت کا ہمدرد اگر ابھرتا نظر آتا ہے تو وہ پورے اپنے اختلافات کو بھلا کر اس ابھرتے ہوئے نومولود اس شخص کو کچل کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو یہ حسد کی آگ انتہائی خطرناک ہے۔ اور یاد رکھیں، جاہلوں کے مقابلے میں جو علم والے ہوتے ہیں اس گھناؤنے عمل کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ عوام تو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل علم ہیں، یہ علم کی عظیم امانت اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ جاننے والے ہیں، یہ معرفت رکھنے والے ہیں، لیکن یہ عوام کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی حسد کی آگ اگر بھڑکتی ہے تو انتہائی خطرناک شعلہ زن ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے مد مخالفوں کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو حسد کی آگ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آج امت نے اجاڑ دیا ہے، نئی قیادت کو ختم کر دیا ہے۔ پرانے پرانے جو گھسے پیٹے لوگ ہیں وہی میدان کے ہی اپنے آپ کو ہاتھ میں باغ ڈور لیے ہوئے ہیں، اور ہر فیلڈ میں جو نوجوان ابھرتے ہوئے جو افراد ہیں ان کو کچل کے رکھ دیا جا رہا ہے۔ یہ امت کا سرمایہ اس میں برباد ہو رہا ہے، اور امت کا ایک بڑا خسارہ اس میں ہے کہ نئی قیادت اور نئی رہبری اور رہنمائی سے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی امت محروم ہے، اور وہی جو بناوٹی جو رہبر و رہنما بنے ہوئے ہیں، امت آج ان کے قیادت اور ان کی سیادت میں چلنے پر مجبور ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس بیماری سے نکلے اور حسد کو چھوڑے، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کرے۔